اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ جو جیسے یہ پرانی کلاسیکل مرثیہ نگاری میں بھی کہا جاتا ہے کہ مرثیہ خواں پر اثر، تو اس میں ضروری ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ منظر نگاری کیا ہے. جیسے دبیر کا پہلا مرثیہ مشہور ہے، بانو پچھلے پہر اصغر کے لیے روتی ہے، ایک وہ جاگتی ہے خلق خدا سوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس میں رات کا پچھلا پہر، صحیح بات، صحیح ہے نا، صحیح بات. اور ایک جو ہے وہ جو خاتون جو ہیں وہ سمجھیے کہ رو رہی ہیں، اور وہ جو ماحول ہے جب تک کہ آپ اس کو اپنے اندر نہ اتاریں آپ کی آواز ویسے نہیں نکلے گی. وہ آواز ویسے نہیں نکلے گی، پھر ایک تاثیر ہوتی ہے نا، ایک تاثیر کہ بھائی رات کا پچھلا پہر ہے. اب خواندگی میں یہ تو نہیں دکھا سکتے رات کا پچھلا پہر ہے، لیکن آپ اس پوری منظر کشی کو اپنے اوپر طاری کر کے کم از کم وہ سوز و گداز تو پیدا کر سکتے ہیں کہ یار کوئی عورت اگر رات کے پچھلے پہر اپنے بچے کو یاد کر کے رو رہی ہے تو کیسے آپ بیان کریں گے کہ بھائی. اب آپ دیکھیں، اب یہ کیچ ہے نا، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو خوانندگی میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. جی جی. اب میر انیس علیہ مقامہ کا مرثیہ ہے، اس میں ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ علم، ٹھیک ہے، جناب اون محمد کے ہاتھ کا، ٹھیک ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو بظاہر بات ہو رہی ہے کہ بھائی تنوتوش کی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ علم، ٹھیک ہے. بھائی بچے چھوٹے ہیں، اتنا بڑا علم ہے، کیسے اٹھے گا؟ اسی کو یہ بھی بول سکتے ہیں بھائی ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا، ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا. لیکن اب میں آپ کو کچھ اور بتانے والا ہوں. دیکھیں اب یہ تو سامنے کی ڈسکشن ہو گئی نا، اس میں تو کوئی بات نہیں، بچے چھوٹے ہیں، علم بڑا ہے، کیسے بھی پڑھ دیں. بات یہ ہے کہ وہ اس علم کی ظاہری جو ایک تنوتوش ہے، جو لمبائی ہے اور چوڑائی ہے، وہ اپنی جگہ، اس علم کے پیچھے پوری تاریخ ہے. حقیقت حمزہ جہاد کرتے تھے لے کر یہی علم، خود دوش پر اٹھاتے تھے حیدر یہی علم، ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ علم. کہ یہ علم اب ان کاندھوں پہ جا رہا ہے جس علم کو جناب جعفر نے، جناب حمزہ نے، مولا علی نے. اصل میں ہم دونوں مل گئے ہیں تو مصروں کا تبادلہ تو ہوگا. بالکل ہوگا. تو اس میں انیسی کا ایک مصرع ہے کہ گھر میں بلاؤ جعفر طیار کو میرے، صحیح ہے نا. تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر اس میں بھی یہ بات بہت زیادہ توجہ کا باعث ہے کہ جب ہم خوانندگی کی بات کرتے ہیں تو اس میں میرے خیال میں محبت اہل بیت کا بہت کچھ کرنا دھرنا ہے، رائٹ. جب آپ کا لہجہ تبدیل ہو جائے، جیسے میر عشق کے مرثیے کا ایک مصرع ہے کہ بہت حسین کی باتوں کا ہے مزہ مجھ کو، کیا کہنا ہے نا. تو اب اس میں یہ ساری چیزیں آپ دوسرے انداز سے بول سکتے ہیں، میرا انداز دوسرا ہو سکتا ہے، مگر میرے خیال میں نئے آنے والوں کے لیے ہمیں اس قید و بند سے انہیں آزاد کرنا چاہیے، اور ان پر کوئی نہ کوئی میرے خیال میں شاگرد ہونا چاہیے، استاد ہونا چاہیے، جو کہ ان کو باقاعدہ اس بات کی تربیت دے. اور میرے حساب سے فرحان رضا صاحب جو ہیں یہاں پر بہت ایکٹیو ہیں اس سلسلے میں. میں کینیڈا میں کوشش کر رہا ہوں، انڈیا میں بھی بہت سے ہمارے جو ہیں دوست ہیں جو کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نئے آنے والے ماشاءاللہ سے اس فیلڈ میں آئیں. فرحان رضا صاحب کے دونوں صاحبزادے ماشاءاللہ سے سیکھ رہے ہیں، میرے صاحبزادے سیکھ رہے ہیں، انڈیا میں اسی طرح اسکول کھلے ہوئے ہیں. تو آہستہ آہستہ جو آپ نے بات کی کہ چیزیں واپس آ رہی ہیں. ایک وقت میرے خیال میں زوال کا وقت مرثیہ خوانی پر، بیت اللفظ خوانی پر میرے حساب سے گزر چکا. اب وہ دور نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کو ایک مرثیے کے لیے 4 مہینے انتظار کرنا پڑے. پھر آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے ماشاءاللہ کہ ایک کلک پر آپ کو مرثیہ مل جائے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی فیسلٹی اگر آج سے 20 سال پہلے ہم چلے جائیں، 15 سال پہلے اگر ہمیں ملی ہوتی تو شاید جو ہم نے توانائی مرثیے حاصل کرنے میں صرف کیے، شاید ہم مرثیے سمجھنے میں صرف کرتے. اور اس میں میرے خیال میں کچھ نہ کچھ اس میں اکیلا آدمی تو نہیں کر سکتا، آپ کا بھی بہت نہیں آپ نے، میں دیکھیں یہ تو ہے نا بھائی، آپ نے ایک اچھا کام، کم از کم آئیڈیا اوریجنیشن اصل کام ہے نا، کہ ایک آئیڈیا ترتیب دینا، پھر کوشش کرنا. یہاں پر بھی لوگ ہیں جو سراہ رہے ہیں لوگوں کو. اب جیسے ہمارے جاوید حسن صاحب ہیں، آج تک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کے پاس گیا ہو اور انہوں نے اس کو ڈسکریج کیا ہو. آغا طالب حسین رضوی صاحب ہیں، آغا صاحب کا بھی بڑا کنٹریبیوشن اس حوالے سے ہے کہ مرثیے کی مجلس ارینج کرنا، پھر لوگوں کو ترغیب دینا، بلانا، خود ماشاءاللہ مرثیے پڑھنا، شہر سے باہر جا کے، حالانکہ صحت کے مسائل سب ظاہر ہے رہتے ہیں. تو یہ ایک بڑی بات ہے. پھر آپ دیکھیں تو اگر 25 سال پہلے یا 20 سال پہلے میں جاؤں اور میں سوچوں کہ یار رسائی ادب پہ کون کام کر رہا ہے، تو میرے ذہن میں 1-2 نام آتے تھے. اب آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ 5-6 نام ہیں. اس میں نئی کمک ہے، ارتضیٰ عباس نقوی صاحب بہت عمدہ کام کر رہے ہیں. مرثیے لوگوں تک
پہنچانا سب سے بڑا کام تو یہ ہے نا. مرثیہ ہوگا نہیں تو پھر مرثیے پہ بات کیسے ہوگی, بالکل حقیقت ہے نا. تو ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. 25 سال پہلے چلے جائیں, 30 سال پہلے تو 2-3 ہی نام آتے تھے, اس میں ضمیر اختر صاحب, ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں رسائی ادب پہ کام کرنے کے حوالے سے. اردو مرثیہ پاکستان جیسی کتاب انہوں نے ترتیب دی. بہت کتابیں رہ جاتی ہیں. ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ وہ تندہی کے ساتھ جو ہے وہ تحقیق پہ لگے رہے, اور بہت غیر معمولی کام ان دونوں ہستیوں کے ہیں. ڈاکٹر محمد رضا کاظمی اگر آپ دیکھیں, جدید اردو مرثیہ انہوں نے 1982 میں لکھی تھی, اور ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کا پی ایچ ڈی ان کے بعد 85 کا. تو جدیدیت کا لفظ لے کر اس موضوع پہ کام کر چکے, مطلب انہوں نے آغاز کر دیا تھا. جی اور چاروں معماروں کو انہوں نے اس کتاب میں قلم بند کیا ہے, بہت بہترین کتاب, ٹھیک ہے نا. پھر آپ دیکھیں تو رسائی ادب کے ساتھ ہوا کیا, ایک زمانے میں اردو مرثیے کو جوش جیسی ہستیاں حاصل تھیں, آل رضا جیسی ہستیاں حاصل تھیں, نسیم صاحب حاصل تھے, انڈیا میں جمیل مظہری تھے, شاد عظیم آبادی تھے, اور پوری ہسٹری تھی. پاکستان میں جب اس کے بعد کا عہد اگر آپ دیکھیں تو شاہد نقوی صاحب حیات تھے, ٹھیک ہے نا, قیصر باروی حیات تھے, وحید الحسن ہاشمی حیات تھے, سردار نقوی صاحب جیسی ہستی موجود تھی, ٹھیک ہے. اور علامہ رشید ترابی صاحب جیسے لوگ تھے جو مرثیہ پسند کرتے تھے, خود بھی شاعر تھے, بہت عمدہ مرثیہ پڑھتے تھے. علامہ طالب جوہری ہیں جو پسند کرتے ہیں. علامہ طالب جوہری صاحب خود بھی صاحب مرثیہ, انہوں نے مرثیے 2 لکھے ہیں, ہدایت کے نام سے, اور ایک ہے حمد باری کے نام سے, ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اب وہ ہستیاں, یا وہ جو ایک اثر و رسوخ تھا, یا بڑے شعراء رسائی ادب پر مائل تھے کہ بھئی یہ کرنا, یعنی فیض جیسا آدمی بھی کچھ بند لکھ دیتا ہے, ماضی میں غالب جو ہے وہ 3 بند لکھے, ٹھیک ہے نا. کیوں انفلوئنس ہو رہا ہے نا. اور یہ کہے کہ روک دیا ہے قلم کہ یہ انیس اور دبیر کا ہے, یہ ان کا حصہ ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اب وہ شاید ادب خود روبہ زوال ہے. تو کجا آپ بات کریں رسائی ادب کی, رسائی ادب میں بھی ایک خاص گوشہ تحت اللفظ خوانی کی, تو آپ بالکل نش گفتگو کی طرف چلے جا رہے ہیں نا, کہ بھائی بڑے کینوس سے آپ تھوڑا سا چھوٹا کینوس, بالکل ہی چھوٹا کینوس ہو گیا. اچھا, میں یہاں پہ ایک بات, دو اصول ہے نا, ایک ہم بات کریں یا تو عقیدت کے زمرے میں آئے, یا ہم بات کریں کہ نہیں عقلی, صحیح نا. تو عقیدت کے طور پہ تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو صنف عزاداری میں اور بھی چیزیں ملتی ہیں, نوحہ ہے, سلام ہے, سوز ہے, اور مجالس ہیں. مگر جب بات کریں عقلی طور پر, اور بات کریں یہ کہ تو صنف عزاداری کے طور پر بھی اور عقلی طور پر بھی مرثیہ ایک لازم و ملزوم چیز ہے. کوئی شک کی بات نہیں. بڑی شاعری کو کہا یہ جاتا ہے, شبلی نے, حالی نے بھی مقدمہ شعر و شاعری میں, کہ بھائی وہ شاعری کہ جو اخلاقی معیار پر بلند ہو, جو آپ اور انسانی اقدار سکھاتی ہو. تو بہت سارے محققین نے لکھا ہے, نام گنوانا یہاں پہ اضافی ہو جائے گا, سب اس بات پہ متفق ہیں کہ اردو شاعری میں اگر کوئی صنف جو کہ اس معیار پر ہم پیش کر سکتے ہیں وہ اردو مرثیہ ہے. جی, ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی کتاب, بہت ساری کتاب, صحیح ہے نا. تو اس میں اردو زبان کے 4 بڑے شاعر, میر انیس کا انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ہم سے پہلا دور ناظرین جو کہلاتا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, وہ جنریشن کہلائی بیبی بومرز. جی. اس کے بعد ہماری جنریشن جو کہ جنریشن ایکس ہے. اب یہ جنریشن جو ہے وہ 50 سے 60 سال کا عرصہ کور کرتی ہیں, مگر جب بات آئے ایکس کے بعد وائی اور زیڈ کی, وہ 20 سال میں 2 جنریشنیں آ گئی. بالکل ایسا ہی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اتنے موقع میسر نہیں تھے, ہم سے پہلے ہی جنریشن کو تو بالکل نہیں تھے. ہم نے تو پھر بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کو اپنے تحت رکھا ہے. مگر آج کے دور کے بعد جو جنریشن زیڈ آئی ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ 10 سال کے بعد 25% جو کام ہوگا وہ صرف ڈیجیٹلائزیشن کے تحت اور روبوٹکس کے تحت ہوگا. اور میرے خیال میں اس بات کو مرثیہ کے فروغ کے لیے استعمال کرنے میں ہم سب کی بھلائی, بے شک, اور وہی کام ای مرثیہ بھی کر رہی ہے. تو بیبی بومرز سے جنریشن ایکس میں جو ٹرانسفر ہے اس مرثیے کا, میرے خیال میں وہ نئی جہتیں جو ہے لوگوں پر کھولے گا. اور کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ آئندہ آنے والی نسلیں جو کہ ہم سے زیادہ عقل مند ہیں, ہم سے زیادہ تیز ہیں, اور بہت تیزی کے ساتھ سیکھتی ہیں, ان کو مرثیہ ضرور سکھایا جائے. ایسا ہی ہے نا. بالکل. تو اس سلسلے میں جب ہم بات کریں گے فروغ مرثیہ کی اور تحت اللفظ خوانی کی, تو اس میں مزید کیا
गुजारिशात हो सकती देखिए इसमें मज़ीद गुजारिशात तो ये हो सकती हैं, एक तो हमने बात कर ली कि जो इस ज़माने की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के तहत इक्विप्ड किया जाए, ठीक है, और डिजिटलाइजेशन के सहारे पूरी दुनिया में इसको फैलाएं। बिल्कुल। दूसरी बात हमने की कि जो आपके पास आला नमूने हैं, ठीक है ना, बड़े लोग पढ़ने वाले, जो साहब की जो क्लिप्स मिलते हैं, नसीम साहब की वीडियो अगर मिल जाए, ज़ैड बुखारी साहब की वीडियो है, ठीक है ना, आप इन लोगों को जो है वो ज़िया मोहिउद्दीन साहब का भी मरसिया जो रेडियाई टेलीविज़ियाई मरसिया है, ज़ाहिर मिंबर का मरसिया नहीं है लेकिन बहरहाल पढ़त है, उस एंगल की पढ़त है। पढ़त जो भी हो, हाँ, वो आगे बढ़ाए, आगे लोगों को पर छोड़ दें कि वो क्या समझते हैं। हाँ, कुछ तो नमूने ऐसे हैं ना जो आपने क्लिप बना के आपने इनको आगे बढ़ाया। तीसरी बात ये कि अब आप बाखबर रहें कि कहाँ पर मराकज़ बन रहे हैं या मौजूद हैं जहाँ मरसिए पढ़े जा रहे हैं। देखिए हर मरसिया गो शायर तहतुल लफ्ज़ खां है, बिल्कुल, हर मरसिया गो शायर तहतुल लफ्ज़ खां है, बिल्कुल। लेकिन मैंने अपनी 38 साल ज़िंदगी में बहुत सारे बड़े शोरा को देखा कि वो अपने मरसियों से खुद इंसाफ नहीं कर सके पढ़त के लिए, और इस बात को तस्लीम भी किया उन्होंने कि भाई हम अच्छा नहीं पढ़ते, हम अच्छा नहीं पढ़ते, हमसे बेहतर तो अगर ये पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा पढ़ लें। मिसाल के तौर पर जो भी उस ज़माने में पढ़ने तहतुल लफ्ज़ खां गुजरे, ठीक है ना, तो आप तहतुल लफ्ज़ खानी के जो मराकज़ बन रहे हैं उनसे जुड़े रहें, राब्ते में रहें, और उनकी भी वीडियोज़ हासिल करके कम से कम जो शोरा अपने मरसियों पे मेहनत कर रहे हैं उनकी भी पूरी वीडियो भले ना हो लेकिन एक शॉर्ट वर्जन 5 मिनट का 7 मिनट का उसके जो एक एक्सट्रैक्ट है, आप कहते हैं ना मौजू, आगाज़, दरमियान और इख्तिताम आपने ले लिया, उसको स्प्रेड करें। उन्होंने अपना सारा जोर लगाया सोसखानी करने के लिए, उन्हें पता है मैं खुद नहीं पढ़ सकता, तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी नहीं अवेल की, मैंने लिख दिया। तो दिलगीर के सबसे ज़्यादा उस ज़माने में सोसखानी में बस्ते में सोसखानी में कलाम उनका होता था, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि आप करते रहिए और धीरे धीरे लोग इस पे आमादा होते रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। तो कोई भी काम जो है वो देखिए ना, हम और आप क्या कर रहे हैं, शायद हम उस उम्र से निकल गए हैं या उस अहद से निकल गए हैं कि हम शोहरत के लिए कर रहे हैं, हम तो ज़ाती तस्कीन के लिए कर रहे हैं, खालिसतन। असल भूख है, अच्छा, उसको पूरा करना है। अच्छा, भूख इस बात की है कि जो मुश्किल काम है उसे जो है वो उसे इख्तियार किया जाए। ये बात अलहदा है कि दोनों माशाल्लाह से जो हैं और आपके उस्ताद भी, हम प्रोफेशनल्स हैं, मगर अपना शौक़ है और मेहनत है और कोशिश इस बात की है कि फ़रोग़ मरसिया हो। बिल्कुल, उसी सिलसिले में ज़िंदगी का ये 6 मिसरे आखिर में जो है वो मरसिया खानी से मुताल्लिक़ मेरे उस्ताद जावेद हसन साहब ने एक मरसिया लिखा था जिसमें तहतुल लफ्ज़ खानी पे उन्होंने बहस की थी। दोनों ही वस्फ़ अदब, मरसिया पढ़ना कहना, दोनों ही वस्फ़ अदब, मरसिया पढ़ना कहना, क्या कहना, मेरे कुनबे के बुजुर्गों का यही था कहना, जब पढ़ो ठीक पढ़ो, जब कहो अच्छा कहना, जब पढ़ो ठीक पढ़ो, जब कहो अच्छा कहना, मुब्तदी हूँ अभी मैं क्या हूँ, मेरा क्या कहना, थी बुजुर्गों की दुआ, ज़ाकिरो मद्दाह हुआ, मुल्के मद्दाही शब्बीर का सयाह हुआ। क्या कहने। इसी बंद के साथ फ़रोग़ मरसिया के इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं, मगर इस शुरुआत के साथ कि तहतुल लफ्ज़ खानी का ये अलम आगे दुनिया तक फैले और नए आने वाले होनहार तालिब इल्म इस अलम को अपने हाथों में लें, जिस तरह हम तालिब इल्म कोशिश कर रहे हैं और आगे आने वाली नस्लों तक के इंशाअल्लाह इस सिन्फ़े अज़ादारी और इस सिन्फ़े अदब को पहुँचाया जा सके। आमीन। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। खुदा हाफ़िज़।